اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت پرائم نیوز میں ایک بڑی چونکانے والی خبر، میں اسے افسوسناک بھی کہہ سکتا ہوں، گھٹیا بھی کہہ سکتا ہوں، اور یوں سمجھیے کہ کسی دماغ سے گہے ہوئے انسان کی بات بھی کہہ سکتا ہوں، جس کو دماغ نہیں ہے اور اسے بہت جلد جو ہے ICU میں یا کسی پاگل خانے میں ایڈمٹ کیا جانا چاہیے۔ آئیے خبر کیا ہے وہ سن لیتے ہیں۔ جی ہاں، اس وقت UP کے ایک منتری ہے، جی ہاں UP کے منتری ہے سنجے نشاد۔ انہوں نے بالکل یوں سمجھی کہ ایسا لگتا ہے کہ یا تو وہ پاگل خانے میں ایڈمٹ ہے یا جو بھی ہے، کہ اب اگلا آپ جملہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مندروں کے آس پاس جتنی مسجدیں ہیں وہ ان مسجدوں کو بخوشی رضاکارانہ طور پر خوشی خوشی ہٹا لے، خوشی خوشی ہٹا لے، جہاں بھی مندروں کے ساتھ میں مسجد ہوگی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں جب BJP نہیں تھی، اور جب بلکہ BJP کیا، بلکہ بہت پہلے کی اگر بات کریں، BJP تو سمجھو نفرتوں کا بیوپار اور نفرتوں کا کاروبار تو ابھی شروع ہوا ہے۔ پہلے جب یہ ملک سونے کی چڑیا تھا، پھر انگریزوں نے لوٹ مار کیا، پھر ابھی واپس انگریزوں سے بھی زیادہ بری لوٹ مار شروع ہے۔ جی ہاں، تو جب ملک میں امن تھا، ایکتا تھی، شانتی تھی، سدبھاونا تھی، ہندو مسلم ایک ساتھ رہتے تھے، ایک دوسرے کے لین دین، کاروبار، کھیتی باڑی، کھانا، شادی بیاہ، موت، مٹی، جب سب ایک ساتھ رہتے تھے تو اس وقت ہمارے پرکھوں نے، ہمارے پروجوں نے جب اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا تھا، اس کو سجایا تھا، سنوارا تھا، اور یہ اسی وقت ممکن ہوا تھا جب ایکتا تھی، پیار تھا، امن تھا، شانتی تھی۔ تو پھر معاملہ یہ بھی تھا کہ ادھر مسجد بھی بنتی تھی اور مندر بھی بنتا تھا۔ خود مغل بادشاہوں کی ہسٹری میں ہیں، جن کو اس وقت کچھ کمینے بدنام کرتے ہیں، جن بادشاہوں کو ان بادشاہوں کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ جس گاؤں میں جاتے تھے اور جس گاؤں کو بساتے تھے تو ہندو مسلمانوں کو ایک ساتھ بساتے تھے اور مندر و مسجد کو ایک ساتھ بناتے تھے۔ ڈھیر ساری ایسی مثالیں آپ کو مل جائے گی، ڈھیر ساری ایسی مثالیں۔ وہ چھوڑو، ابھی یہاں سے آپ میرے شہر جلگاؤں سے آپ اورنگ آباد کی طرف نکلیں تو یہاں پر راستے میں ایک گاؤں پڑتا ہے گولے گاؤں، وہاں مسجد میں میرا بیان ہوا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا گیٹ کے سامنے مندر کا گیٹ، آزو بازو میں، تو یہ ہماری اچھے ہندوستان کی علامت تھی۔ مگر کیا کرے، اس ملک کو شیطانوں کی نظر لگ گئی، اس ملک سے ایکتا، امن، شانتی کو ختم کیا جا رہا ہے، صرف کس لیے؟ گھٹیا قسم کی راجنیتی اور گھٹیا قسم کی کرسی اور ستہ حاصل کرنے کے لیے۔ جی ہاں، اب آپ دیکھیں کہ یہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید یہ پاگل خانے سے بیان دے رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ شاید ہوش میں ہوں گے، اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے، وہاں کے سنجے نشاد نے یہ بیان دیا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ بخوشی رضاکارانہ طور پر جتنی مسجدیں مندروں کے پاس ہیں وہ تمام مسجدوں کو وہاں سے ہٹا لیں۔ اور کیا کہا؟ جس طرح سے رام مندر کے پاس سے ہٹ گئے ہیں، آپ غور کیجئے،
رام مندر کے پاس سے ہٹ گئے ہیں، ہٹ نہیں گئے ہیں۔ مسلمانوں کا تو ایمان ہے، عقیدہ ہے اور ماننا ہے کہ بھلے ہی ابھی آج اس جگہ پر مسجد نہ ہوں، لیکن مسلمانوں کے دھارمک اعتبار سے ان کا یہ ایمان ہے کہ ایک مرتبہ جہاں مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے۔ اب وہاں رام مندر بن بھی رہا ہے تو مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ مندر مسجد کی جگہ پر ہی ہے، اور ہم تو مسجد ہی مانتے ہیں اس جگہ کو، کیونکہ مسجد کو گرا دو آپ، مسجد دیواروں کا نام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی اللہ کے بندے نے اللہ کے گھر کو زمین پر، اپنی زمین پر، کیونکہ مسلمانوں کی مسجد جو ہے دوسروں کی زمین پر نہیں بنتی، کیونکہ اسلام کا یہ قانون ہے۔ پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مسجد نبوی مدینہ شہر میں بنی ہے، 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہ یتیم بچے خوشی خوشی دینا بھی چاہتے تھے زمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، پریشت محمد کو، لیکن پیارے آقا نے یتیم بچوں کو باقاعدہ اس کی رقم دی۔ اسلام کا اصول ہے کہ مسجد عتی کرمن میں نہیں بنے گی، مسجد جو ہے کسی اور کی زمین پر ناجائز قبضے پر بالکل نہیں بنے گی، اور جس جگہ پر مسجد ایک مرتبہ بن گئی تو مسلمانوں کا ایمان ہے اسلامک ویو سے کہ وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، چاہے وقت کی حکومتیں اس کے ساتھ کچھ بھی شرارت کر لیں اور کچھ بھی ناپاک پالیسی اختیار کر لے۔ تو اب یہ صاحب کہہ رہے کہ جیسے وہاں سے رام مندر کے پاس سے ہٹ گئے ہیں، مسجد ہی مانتے ہیں مسلمان، اور مسلمانوں نے ملک کے امن اور شانتی کو خیال رکھا، ماحول خراب ہونے نہیں دیا، ایک پتھر بھی مسلمانوں نے نہیں پھینکا۔ یہ مسلمانوں کے امن پسند اور شانتی پرے ہونے کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ثبوت ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا مسلمانوں نے احترام کیا اور ملک میں ماحول کو خراب ہونے نہیں دیا۔ مسلمانوں کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کی جانب سے انصاف ضرور ہوگا، دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے۔ مگر اب 2024 کا الیکشن ہے، جب تک کہ یہ ایسی گھٹیا اور نیچ باتیں اور حرکتیں نہیں کریں گے 2024 کا الیکشن جیت نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے منتری سنجے نشاد نے پاگل خانے سے یہ بیان دیا ہے کہ مسجدوں کو، جتنی مسجدیں مندروں کے پاس ہے ان تمام مسجدوں کو ہٹا لیا جائے۔ اور پھر انہوں نے اور یہ بیان ان کا گیان واپی مسجد کیس میں وارانسی کی ضلع عدالت کے فیصلے کے بعد آیا ہے۔ گیان واپی کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد آیا ہے۔ مولانا خالد شیف اللہ رحمانی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے عالم دین اور ذمہ دار ہے، ملک کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ عدالتوں کے فیصلے ایسے شریروں کے حوصلوں کو بڑھا رہی ہے، اور یہ مثال سامنے آ گئی، کیونکہ اب ان کے حوصلے بلند ہو رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، سنجے نشاد نے مدرسوں کو بھی نشانہ سادھا اور کہا کہ دہشت گردی کے ساتھ مدارس کا تعلق سامنے آ چکا ہے۔ یہ اس کا بیان ہے سنجے نشاد کا۔ اس خبیث سے پوچھو کہ بتا کہاں آیا ہے۔ جو کچھ لگے ہیں الزام لگے، اس سے پہلے بھی لگتے آئے ہیں اور ثابت نہیں ہوئے، کیونکہ مدرسوں میں چٹائیاں، وضو کے لوٹے، ٹوپیاں، قرآن پاک یہی ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور ان مدرسوں نے ہمیشہ ملک کی خدمت کی ہے۔ اور سنجے نشاد سے پوچھو کہ تیرے باپ دادا انگریزوں سے لڑنے میں شامل تھے کیا؟ لیکن مدرسوں والے جتنے علماء ہیں، ان کے باپ دادا، ان کے بیٹے آج بھی زندہ ہے، جن کے پرکھ جیلوں میں گئے تھے۔ مولانا ارشد مدنی آج بھی زندہ ہے، مولانا محمود مدنی آج بھی زندہ ہے۔ ان کے پرکھ جو ہے ملک کی خاطر لڑتے لڑتے، باقاعدہ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے، انگریزوں نے ان کو جیل کے سلاخوں میں ٹھوسا تھا، سزائے کالا پانی بھیجا تھا۔ جی ہاں، تو مدرسوں کے جو ذمہ دار ہے آج بھی وہ زندہ ہے، جن کے پرکھ جیلوں میں گئے تھے، اور بچپن میں انہوں نے اپنے پرکھوں کو جاتے دیکھا ہے۔ سنجے نشاد سے پوچھو کہ کوئی ایک آدھی ہے اپنے خاندان کی لسٹ میں جنہوں نے ملک کی ایسی سیوا کی ہے؟ یہ میں جواب بھی دے رہا ہوں، میں صرف ایک رپورٹر کی طرح رپورٹ نہیں سنا رہا ہوں، جواب بھی دے رہا ہوں سنجے نشاد کو۔ میرے بھائی، اللہ نے منتری بنایا ہے، اچھے سے رہو، پیارے ملک کو آگے بڑھنے دو۔ یہ مندر اور مسجد، یہ نفرتی سیاست سے ملک کبھی نہیں آگے بڑھ سکتا ہے، کبھی نہیں آگے بڑھ سکتا ہے۔ تم ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہو، اور ملک کو نفرتوں کی آگ میں جھونک کر تم ملک کے وکاس کو روک رہے ہو۔ تم کو کرسی مل جائے گی، یہ گھٹیا اور نیچ حرکت سے تم کو کرسی مل جائے گی، اگلے 2024 کی ستا بھی مل جائے گی، لیکن ملک اور ملک کی جنتا تباہ ہو جائے گی۔ ملک کو جوڑو،
ملک میں امن قائم کرو، ملک میں مندر و مسجد کی اور ہندو مسلم کی گھٹیا اور نیچ سیاست مت کرو۔ تو خیر انہوں نے دو جو بیان دیے ہیں یہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی فی الحال نہ یہ گھر پر ہے نہ یہ منتری جی کہیں اور ہوگے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیچارے فی الحال پاگل خانے میں ہوں گے اور پاگل خانے سے ان کا یہ بڑا بیان آیا ہے۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ داد کھاج کھجلی کا جڑ سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر۔ جوڑوں کا درد، پائلس، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سنٹی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔